آ
ایک بار سلوات پڑھو. لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، جو اٹھاؤ علی اکبر کی میت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، ہے گزارش تیرے بھائی کی میرے خواہر، بس سماعت فرمائیں، ہے گزارش تیرے بھائی کی میرے خواہر، لیلا کے ذرا دل کو سنبھالو جا کر، اس کے ارمانوں کی رنگ میں بنی تربت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، لاؤں گی اس کی دلہن بیاہ کے ارمانوں سے، لاؤں گی اس کی دلہن بیاہ کے ارمانوں سے، تم نے بھی پالا تھا 18 برس نازوں سے، رائے گاہ ہو گئی رن میں تیری محنت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، پڑھنے والی میرے لال کی میرے خواہر، پڑھنے والی میرے لال کی میرے خواہر، جب بھی پڑتی تھی نظر میری جوان اکبر پر، مجھ کو ہو جاتی تھی نالا کی زیارت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، جب کبھی لوٹ کے تم اپنے وطن جاؤ گی، خاص طور سے دیکھیں گے بس، جب کبھی لوٹ کے تم اپنے وطن جاؤ گے، پوچھے گی سغرا جو اکبر کو تو کیا بولو گے، کیسے بتلاؤ گی پائی ہے شہادت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، لاؤ میں اتنی بھلا
ہے کمر ٹوٹی میری بھائی کے غم میں بہنا، ہے کمر ٹوٹی میری بھائی کے غم میں بہنا، کچھ سجھائی نہیں دیتا مجھے رنگ میں بہنا، لے گئی روشنی فرزند کی فرقت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، سو رہا ہے لب دریا وہ علمدار میرا، کوئی باقی نہیں جز عابد بیمار میرا، اپنے بھائی کو تو مرنے کی اجازت زینا، اپنے بھائی کو تو مرنے کی اجازت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، کیا کروں حال بیان ننھے علی اصغر کا، کیا کروں حال بیان ننھے علی اصغر کا، اپنے چہرے پہ لہو مل کے اسی دلبر کا، میں بنا آیا ہوں ایک نانی سی تربت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، میری نادان سکینہ کا بہت رکھنا خیال، میری فرقت میں بہت روئے گی ہوگی بے حال، آج سے تیرے حوالے امانت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، دین و ایمان بچانے کے لیے اے بہنا، جو بھی آلام و مصائب پر سب سہ جانا، کرنا اماں سے نہ تم میری شکایت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا، لکھا ہم میں جو نبی زاد کے نو ہاتھوں نے، لکھا ہم میں جو نبی زاد کے تو نے نو ہاتھ، سن کے منظر تیرے نوحوں کو کہیں گے مولا، اس کی بخشش کی میں لیتا ہوں ضمانت زینا، لاؤں میں اتنی بھلا کس طرح ہمت زینا۔ میں مولانا رسول سے گزارش کر رہا ہے اور آج کی مجلس کو اختتام کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔
بلندتر سلمان کل ہم نے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں بیان کیا کل کی مجلس کا خلاصہ دو لفظوں میں، اس کے بعد میں آج اس سے آگے سے کل بیان کیا تھا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کل موجود نہیں تھے تاکہ ربط ہو جائے کہ انسان کی تین چیزوں سے سوال کیا جائے۔ کل کی مجلس کا محاسن پیش کر رہا ہوں جو خلاصہ ہے دو لفظ، ایک انسان کی قائد سے سماعت کے بارے میں، یعنی کانوں کے بارے میں، کانوں سے سوال کیا جائے گا، اور انسان کی آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، اور انسان کے دل سے سوال کیا جائے گا۔ بعد میں بیان کیا تھا کہ سوال جو ہوگا یہ کس چیز کے بارے میں ہوگا، بیان کیا تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک سلوات بھیجنے والا اے رسول میں نہیں چاہتا اجر رسالت سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہاں تک کل بیان کیا تھا۔ اب اس سے آگے کچھ نہیں، قُلْ لَا
اسألکم علیہ اجرن، یہاں تک بیان کر دیا تھا، یہاں سے آگے کو سنیں. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. رسول تم ان سے کہہ دو کہ میں نہیں چاہتا اجر رسالت سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اب اللہ کے اعلان کے بعد تمام کلمہ گویان اسلام کو رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنا پڑے گی. اچھا یہ انداز کیوں بدلا؟ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سلیس اردو میں بہت آہستہ آہستہ، اس لیے کہ میری بہت تیز پڑھنے کی عادت ہے، لیکن عادت ڈالوں گا کہ بہت آہستہ پڑھیں تاکہ سب لوگ سمجھنے کے سوا بھید بہت آہستہ کہ قرآن مجید میں بہت سے احکام اسلامی کو جو بیان کیا ہے، کل بھی قرآن سے بات ہوئی تھی، آج بھی قرآن سے ہٹ کے نہیں جائیں گے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات ہوئے تو بہت مزہ ہوتا ہے، سب کو مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. کہ کیا کہ اس بہت سے احکام اسلامی کو جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے. کہیں پر روزے کا تذکرہ آیا ہے تو اس انداز سے کہ تم روزے رکھو اور تم کو روزے رکھنا پڑیں گے. کہیں پر پروردگار عالم نے حج کا تذکرہ کیا تو اس انداز سے کہ تم حج کرو، جب مستطیع ہو جاؤ گے تو تم پہ حج واجب ہو جائے گا. کہیں پر جہاد کا تذکرہ آیا تو اس انداز سے کہ جب جہاد معصوم کا آپ کو حکم مل جائے گا تو جہاد واجب ہو جائے گا. لیکن عزیزان محترم جب محبت اہل بیت کی منزل آئی تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تم رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو اور تم کو رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنا پڑے گی، بلکہ انداز بدل گیا. معلوم ہے انداز بدل گیا. وہی انداز ہونا چاہیے تھا کہ تم رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو اور تم کو رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنا پڑے گی. بہت توجہ فرمائیں عزیزان محترم، لطف آئے گا، بہت لطف انداز ہو جائیں گے. کیا معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان سے نماز زبردستی پڑھوائی جا سکتی ہے، ایک انسان سے روزہ زبردستی رکھوایا جا سکتا ہے، ایک انسان کے ہاتھ میں تلوار دے کر زبردستی جہاد کے لیے میدان جنگ میں بھیجا جا سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم محبت سر کے جھکنے کا نام نہیں ہے، محبت دل کے جھکنے کا نام ہے. سلوات بھیجو کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامی میں اگر کسی انسان کو شراب زبردستی پلا دی جائے، مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں، اگر کسی انسان کو شراب زبردستی پلا دی جائے، انسان تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ اب اگر شراب نہیں پیا آپ نے یا جوا نہیں کھیلا تو قتل کر دیے جاؤ گے. تو پروردگار عالم یہ جو حالت اضطراری میں انسان اس فعل کو انجام دے رہا ہے، بہت آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں، کیا اس پر عقاب دے گا؟ کیا اس پر عذاب دے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت اختیاری میں وجہ نہیں لایا ہے، حالت اضطراری میں اس کے اوپر ایک انسان تلوار لے کر کھڑا تھا تو اس نے شراب پی لی. تو شریعت اسلامی میں جو کام حالت اضطراری میں یعنی مجبوری کی حالت میں کیا جائے، نہ اس پہ ثواب دیا جاتا ہے نہ اس پہ عذاب دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالت اضطراری کا، مجبوری کی حالت کا عمل قابل قبول نہیں ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر انسان صحرا میں ہے اور اگر اسے یہ ڈر ہے کہ مر جائے گا تو کیا کرے؟ تو مر جائے گا تو اگر کسی کافر کے ہاتھ سے بھی نجس پانی مل رہا ہے تو جان بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ اسے پی سکتا ہے. کون سلوات بھیج دے بابا سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان جو ہے اس پانی کے اوپر منحصر ہے، پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. نفس محترم کا بچانا ضروری ہے. اگر اس نے اس پانی کو نہیں پیا تو مر جائے گا. تو ایسی حالت میں نجس پانی کو پینے پر سب علماء نے لکھا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں، ایسی حالت میں اس کے نجس پانی کو پینے میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ محبت
سر کے جھکنے کا نام نہیں ہے. جہاں سے کل سے چھوڑا تھا وہاں سے آگے سے بات شروع ہو رہی ہے. محبت سر کے جھکنے کا نام نہیں ہے, محبت دل کے جھکنے کا نام ہے. عزیزان محترم اب دیکھیں کہ پیارے بھائی ایک نوٹ کے سائز کا کاغذ کاٹ کر اور تو جو فرمائے بازار میں پہنچ گئے کہ مجھے کچھ اس سے کپڑا یا کوئی چیز مل جائے, اور فرمائے میری طرف متوجہ رہے, اور فرمائے کپڑا یا کوئی مٹھائی یا جو کچھ لینا چاہتے تھے وہ مجھے مل جائے, لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا. کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کہا کہ وہ کاغذ جو ہم پہلے لے کر آئے تھے, نوٹ جسے ہم نوٹ کہتے ہیں, اس سے تو آپ نے جو ہم خریدنا چاہتے تھے سب کچھ دے دیا تھا, لیکن بات کیا ہے, یہ بھی تو کاغذ ہے اور وہ بھی کاغذ تھا. تو کاغذ اور کاغذ میں فرق ہوا کرتا ہے. میاں جب دکاندار کہنے لگا پیارے بھائی صاحب جسے آپ کاغذ کہہ رہے وہ بھی کاغذ تھا, یہ بھی کاغذ ہے. بات یہ ہے کہ جسے ہم نوٹ کہتے ہیں اس پر گورنمنٹ کی مہر لگی ہوتی ہے. اس پر ایک سوال بھیجے آواز کو اس پر گورنمنٹ کی پیارے بھائی سنیں, اس پر گورنمنٹ کی مہر لگی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا جس کاغذ پر گورنمنٹ کی مہر لگی نہیں ہوتی وہ قابل قبول نہیں ہوتا. عزیزان محترم نماز سب پڑھتے ہیں لیکن جس پر محبت اہل بیت کی مہر لگ جائے وہ نماز قابل قبول ہوتی ہے. صلوات بھیج دو آواز بلند. اور دیکھ لے یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا دین کی اساس جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5, دین کی جڑ جو ہے 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر دین کی بنیاد ہے. ان میں سب سے پہلے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. سوال بھیجتے آواز بلند. اور ولایت ہے. اگر انسان نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے, اور جو فرمانے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو داہنی کروٹ لیٹ کر پڑھے. یہ مسئلہ شریف بیان کر رہا ہوں. داہی کروٹ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو باہی کروٹ لیٹ کر پڑھے, باہی کروٹ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر پڑھے. نماز میں رخصت دی گئی ہے, ترخیص ہے, ایسا نہیں تو ایسا, ایسا نہیں تو ایسا. حج تب تک واجب نہیں ہوتا ہے کہ جب تک انسان مستطیع نہ ہو جائے. کسی عالم نے نہیں لکھا کہ اگر انسان مقروض ہے تو حج پہ جائے, یا انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کے قابل نہیں تو حج پر جائے. لیکن کب حج پر جائے کہ جب اس میں شرائط حج پائے جانے لگے, جب اس پر اتنا پیسہ ہو جائے کہ اب وہ حج کر سکتا ہے تو حج واجب ہو گیا. بہت توجہ فرمائے, ورنہ اس پر حج واجب نہیں ہوا. روزہ ماہ رمضان میں واجب ہے. اگر انسان اتنا بیمار ہے, ترخیص بتا رہا ہوں کتنی رخصت ہے, کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, ایسی صورت میں اس سے روزہ ساقط ہو گیا, قضا کرے گا. لیکن عزیزان محترم زکات کو لے لیجئے, انسان پر زکات تب واجب ہوگی جب نصاب پورا ہو جائے گا. لیکن واللہ ولایت ایک ایسی چیز ہے, یہ بچے پر بھی واجب ہے, بوڑھے پر بھی واجب ہے, جوان پر بھی واجب ہے. اس میں رخصت نہیں دی گئی. بچہ ہے تب بھی ولایت کو اقرار کرے, بوڑھا ہے تب بھی ولایت کے اقرار کرے, جوان ہے تب بھی ولایت کے اقرار کرے, حالت مرض میں ہے تب بھی ولایت کے اقرار کرے, سفر کی حالت میں تب بھی ولایت کے اقرار کرے. ایک اور سوال بھیجنے بابا
عرض کر رہا تھا کہ عزیزان محترم، اب دیکھیں کہ اصل مدنی کا فتویٰ وہ کہتا ہے کہ خمینی اور خمینی کے ماننے والے کافر ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ جبکہ فتویٰ دینے کا اگر حق ہے تو ہمیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے یہاں دروازہ اجتہاد بند ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، نقل فتویٰ کر سکتے ہیں۔ ان کا فقہ بھی مردہ ہے، ان کا امام بھی مردہ ہے۔ ارے ہمارا امام بھی زندہ ہے، ہمارا فقہ بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دو بآواز بلند۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، اور صلوات بھیجو نا بآواز بلند۔ معصوم فرماتے جب علی بن ابی طالب کا تذکرہ ہو اور چہروں کو دیکھ لیا کرو، جس کا چہرہ کھل جائے وہ علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے۔ اور جو علی کے نام پہ منہ لٹکا کر بیٹھ جائے تو یہاں بھی جلے گا، وہاں بھی جلایا جائے گا۔ تو حضرت محترم، تو بات یہ ہے، وہ کہتا کہ خمینی اور خمینی کے ماننے والے کافر ہیں، حالانکہ فتویٰ دینے کا اگر حق ہے تو صرف ہمیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام بھی زندہ ہے، ہمارا فقہ بھی زندہ ہے، ان کا امام بھی مردہ ہے، ان کا فقہ بھی مردہ ہے۔ لیکن جو گوشت کھاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اس سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں اس کے ہاتھ کی، اسے ہم کافر نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد میں کہا وہ گستاخیاں جناب حضرت ابو طالب کی شان میں کی جاتی ہے کہ میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے عرض نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے اسے یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سمجھ رہے آپ؟ جس کی وجہ سے۔ اچھا چھوڑیے، لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو لوگوں نے فراموش کیا، جناب حضرت ابو طالب کو فراموش کیا، ان دونوں ہستیوں کا ایک ایک قصور نظر آیا، خدا کی قسم محسوس ہوگی۔ جناب حضرت ابو طالب کو کافر اس لیے کہا جاتا، پیارے بھائی سنیں، کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے باپ ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو فراموش اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے ٹکڑوں پر پلنے والے مسلمان آج اسے فراموش کر رہے ہیں، اسے فراموش کر رہے ہیں۔ تو دونوں کا ایک ایک قصور نظر آیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ایک قصور ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کا بھی ایک قصور ہے کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کے بعد ہے۔ اس تو بھائی ہمیں کافر کیوں کہا گیا؟ تو جملہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں کافر اس لیے کہا گیا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو جملہ سنے، جملہ، ہمیں کوئی غم نہیں ہے لوگ کافر کہتے رہے، ارے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر کفر کا فتویٰ بھی ملا تو علی کی محبت میں ملا۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ
بھی ملا تو علی بن ابی طالب کی محبت میں ملا، ہمیں کسی اور کی محبت میں نہیں ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں ہستیوں کو فراموش کیا، جناب خدیجہ الکبریٰ کو فراموش کیا، جناب حضرت ابو طالب کو فراموش کیا۔ کہا کہ وہ رسول کے قرابت داروں سے محبت کریں، اے میرے پروردگار رسول کے قرابت داروں سے محبت کریں، تو رسول کے قرابت دار ہیں کون؟ حضرت رسول خدا نے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ نام بنام بتایا، تو مسلمان کہتا ہے کہ رسول کے قرابت داروں میں ابو لہب بھی ہے، تو بھائی ابو لہب ہے تو میں نے کل عرض کیا تھا تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس بات کو چھوڑیے، اب آگے سے بیان ہو رہا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو فراموش کیا، جناب حضرت ابو طالب کو فراموش کیا۔ عزیزان محترم، بس یوں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو میں دلیل دے رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں جلا دے؟ سونے میں دلیل دے رہا ہوں، دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دے ایک شخص، بہت توجہ سے سنیے گا، غور کیجیے گا، آپ نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو مجلس پوری چلی جائے گی۔ جہاں سے لے کے چلا ہوں وہاں سے راکب تک غور سے سنتے رہیے گا۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ یا امام، پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو کیسے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ایک شخص چھٹے امام کے پاس میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا امام، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ امام نے کہا اچھا چاہنے والے ہو؟ کہا یہ تنور روشن ہے، اس تنور میں پوچھو۔ اب اتنا جو سناؤ، سلوات بھیجے آواز بلند۔ تنور روشن ہے، اس تنور میں کود جاؤ۔ کہنے لگا وہ ایسا ہے مولا، وہ کبھی اچھے وقت پر کسی اچھے وقت پر کام آؤں گا۔ امام نے کہا بس ایسے چاہنے والوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے جب حکم دے دیا تو واجب ہو گیا، کہا کسی اچھے وقت میں کام آؤں گا اور مولا آپ کو میں چاہنے والا۔ امام نے کہا ٹھہرو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، بہت آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ سامنے سے ہارون مکی آتے ہوئے نظر آئے۔ بس ایک مرتبہ جناب ہارون مکی نے امام کو سلام کیا اور امام نے سلام میں جواب دے کر کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ یہ بھی امام کا چاہنے والا تھا، پہلے جو آیا تھا وہ بھی دعویٰ کر رہا تھا۔ ہارون مکی جوتیاں بغل میں دبائے ہوئے تندور کے اندر چلے گئے۔ اب امام نے تندور کو اوپر سے ڈھک دیا۔ اب امام نے تنور کو ڈھکنے کے بعد میں دلیل دے رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو دوزخ کی آگ میں جلا دے، نہیں جلا سکتی۔ اور یہ سب جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں اسے ابھی ثابت کروں، یہ سب جھوٹ ہے، مکاریوں سے کام لیا جاتا ہے، باطل ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہا اب امام نے جو ہے تندور کو ڈھک دیا، ڈھکنے کے بعد میں اب امام اس شخص سے باتیں کرنے لگے۔ اور امام سے باتیں کر رہا لیکن تندور کی طرف دیکھ رہا، ارے کیا عرض کر رہا ہوں، تندور کی طرف دیکھ رہا ہے، پسینے میں سرابور ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، کانپنے لگا، بغلیں جھانکنے لگا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کیا بات ہے؟ مولا وہ تو آپ کا چاہنے والا تھا۔ کہا چاہنے والے تو آپ ہی کہتے ہو، وہ تو آپ کا وہ کہا آپ بھی تو کہتے ہو کہ میرے چاہنے والے ہو۔ کہا مولا وہ تو چاہنے والا تھا، بہت دیر ہو گئی، رات نے جلا کر راہ کر دیا ہوگا، بہت دیر ہو گئی۔ امام نے کہا بہت پریشان نظر آ رہے ہو، ذرا کھول کر تو دیکھو۔ خدا کی قسم اب جب کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی آگ کے جلتے ہوئے شعلوں میں آگ گلزار ہو چکی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آگ گلزار ہو گئی اور ہارون مکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب آپ کسی بھی انسان سے پوچھ لیے
یہ آپ مجھے بتلا دیں، آپ بہت بہتر جانتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہارون مکی کیوں نہیں جلے؟ جل جانا چاہیے تھا، جلے کیوں نہیں؟ جملہ آپ کے حوالے انشاءاللہ ہمیشہ یاد کریں گے، ہارون مکی اس لیے نہیں جلے کہ ایک امام بچانے والا تھا۔ ہارون مکی اس لیے نہیں جلے کہ ایک امام بچانے والا تھا۔ اب جملہ کہہ دوں کہ جس کا ایک امام بچانے والا ہو، جس کا ایک امام بچانے والا ہو، اس کے لیے آپ گلزار بن جائے، اور جس کے پاڑھا کے مارا امام ہو۔ کوئی ہستی ہے، کوئی طاقت ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں جلا دیں؟ پھر کہا جاتا کہ چلے اسے بھی چھوڑیے، ہمارے پاس 3 راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنا، 3 راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حضرت رسول خدا نے جناب حضرت ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں پڑھا، کان کی بات سمجھ میں آ گئی، غدیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے بڑے مجمع میں من کنتو مولا فہذا علی المولا تو سمجھ میں نہیں آیا، کان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ 30 پاروں کا قرآن کو حفظ کر ڈالا، وہ 4 لفظوں کا لفظ قدیر بھول گئے، کان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ابھی دلیل دیتا ہوں کہ کان کی بات کیسے سمجھ میں آئی۔ تو 3 راوی ہیں، بھائی کون کون سے راوی ہیں؟ تو پہلا راوی ہے ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ جو شام کے اندر دفن ہے۔ ہرہ کے معنی بلی کے ہوتے ہیں عربی لینگویج میں، عربی زبان میں۔ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارے سامنے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ذرا اسے یہیں رہنے دیں۔ دوسرے راوی کو لے کر آئے، کہا دوسرا راوی بہت معتبر ہے، کہا کون سا؟ کہا عبداللہ ابن عباس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی بتلاؤں گا۔ تیسرا راوی عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ تو بہت معتبر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پوری ذمہ داری سے پڑھ لو، ہجرت کے 7 سال کے بعد مسلمان ہوا۔ ابو ہریرہ ہجرت کے 7 سال کے بعد مسلمان ہوا، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے ہوا۔ تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو وفات حضرت ابو طالب کے وقت مسلمان بھی نہ ہو تو کیا کافر کی گواہی مانو گے؟ جب اتنا کہا تو وہ بغلے جھانکنے لگے، پسینہ آ گیا، او چلے ہمارا بھی اعتقاد نہیں ہے، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ لیکن دوسرا راوی بہت معتبر ہے، اور وہ کون سا؟ کہا وہ جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی جب عمر دیکھی گئی اس وقت میں کہ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو اس وقت ان کی عمر تھی 6 مہینے 8 دن۔ اور دین کو برباد کر دیا، سوائے بھیج دو والے مسلمانوں نے دین کا ڈھانچہ بنا دیا، کھیل بنا دیا، کھیل رہے ہیں دین کے ساتھ۔ 6 مہینے 8 دن۔ اب ذرا کسی پاگل سے بھی پوچھ لیجئے کہ 6 مہینے 8 دن کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، گواہی دے سکتا ہے؟ ہمارا بھی اعتقاد نہیں ہے، چلے ہم بھی چھوڑتے ہیں، بحث کرنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن تیسرا راوی جو ہے یہ جو ہے یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ صحابیت کو رسول سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ رسول کو گالیاں دے سکتے ہو، صحابی کو گالیاں نہیں دے سکتے، اتنا مانا جاتا ہے صحابی رسول سے۔ کہا بھائی یہ کس کا مزار ہے؟ کہا یہ حجر ابن عدی کا مزار ہے، اور اس کے اندر موجود ہے۔ کہا اس کا قاتل کون ہے؟ کہا فلاں صاحب ہیں، معاویہ۔ کہا قتل جو ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ہے وہ حجر ابن عدی ہیں، معاویہ رضی اللہ اور حجر ابن عدی بھی رضی اللہ۔ تو قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، یہ دین کہاں سے آ گیا؟ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ سماج بھیجو آواز سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ۔ قتل کس نے کیا کہ معاویہ
سیدنا معاویہ رضی اللہ، واہ واہ، رسول اور رسول بڑے بھائی ہیں، لیکن بڑے بھائی ہیں تو پھر ان کی بیویوں کو بھابھی کہنا چاہیے، یہ ماں کہاں سے آ گیا؟ ام المومنین جب بھائی ہے تو پھر بھابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ ادھر ام المومنین ادھر بھائی ہو گئے، تو یہ دین کا ڈھانچہ نکال دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا راوی بڑا معتبر ہے، اب وہ یہ تو صحابی رسول کا بیٹا، صحابیت کو کچھ نہیں کہیے گا، رسول کو برا کہہ لیں گے، صحابی ہاں اس سے دھیان میں رہے۔ اب جب ان کی عمر دیکھی گئی، حضور 6 سال کی عمر، اب آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، 6 سال کا صحابی رسول کا بیٹا حضرت ابو طالب کو، بہت آہستہ آہستہ، حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کے لیے گواہی دیتا ہے تو مسلمان مان لیتا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، 6 سال کا صحابی رسول کا بیٹا جناب حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کے لیے گواہی دیتا ہے تو مسلمان مان لیتا ہے، لیکن 6 سال کا نواز رسول باغ فدق کے مسئلے میں اپنی ماں کے حق میں گواہی دیتا تو مسلمان نہیں مانتا، جب ادھر مانا تو ادھر کیوں نہیں مانتا؟ اپنی اپنی دیکھتا ہے ہی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی، ایک سلوات بھیج دو بابا سے بتا۔ جبکہ معصوم بھی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے نص بھی ہے، لیکن 6 سال کا جب نواز رسول اپنی ماں کے حق میں باغ فدق کے مسئلے میں گواہی دیتا ہے تو یہ مسلمان نہیں مانتا، تو یہ دھاندلے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہمارے حافظ قرآن نہیں، ہمارے محافظ قرآن موجود ہے۔